فبالله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم. زندگی میں کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، کچھ آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جو ہر روز مسکراتی ہے لیکن اندر سے چیخ رہی ہوتی ہے۔ آج کی یہ بات ان سب کے لیے ہے جو رات کی خاموشیوں میں روتے ہیں، جو دعاؤں میں اپنے ٹوٹنے کی داستان اللہ کو سناتے ہیں۔ یہ بات ہے ان کے لیے جو ظاہراً تو جیتے ہیں مگر اندر کہیں نہ کہیں مر چکے ہیں۔ کبھی کسی کے لفظ توڑ دیتے ہیں تو کبھی کسی کی خاموشی چیر کر رکھ دیتی ہے، کبھی اعتبار ٹوٹتا ہے تو کبھی خواب، کبھی اپنے تو کبھی خود انسان ٹوٹتا ہے۔ زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جہاں آپ ہر کسی سے حتیٰ کہ خود سے بھی بیزار ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت سب کچھ ٹھیک کر دیتا ہے، مگر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور سب سے تکلیف دہ لمحہ وہ ہوتا ہے جب آپ رو بھی نہیں سکتے اور مسکرا بھی نہیں سکتے، بس خاموشی آپ کے ہم سفر بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میں ان کے ساتھ ہوں جن کے دل ٹوٹ چکے ہیں، سب چھین جائے مگر اللہ کا یقین نہ چھیننے دینا۔ جب دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو یاد رکھو کہ اللہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ جب تمہارے اپنوں نے تمہیں چھوڑ دیا، جب تمہارے خواب ریزہ ریزہ ہو گئے، جب تم نے خود کو تنہا پایا تو اللہ نے تمہیں تھام لیا۔ اللہ تم سے ناراض نہیں، اللہ تمہیں سنوار رہا ہے۔ تم ٹوٹے ہو تاکہ اللہ تمہیں جھکنے کا ہنر سکھائے، تم بکھرے ہو تاکہ وہ تمہیں اپنی محبت سے جوڑ سکے۔ ٹوٹ جانا ہار نہیں ہوتا، یہ شروعات ہوتی ہے ایک نیا انسان بننے کی۔ اگر کسی نے آپ کا دل توڑا ہے تو اللہ آپ کا دل جوڑنے والا ہے۔ اگر آپ کی آنکھوں میں صرف آنسو ہے تو اللہ آپ کے لیے روشنی اور سکون نازل کرے گا۔ جتنا زیادہ تمہارا دل ٹوٹا اتنا ہی زیادہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ لوگوں نے تمہیں چھوڑا تو اللہ نے تمہیں چنا۔ خود سے نفرت مت کرو کیونکہ اللہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ دعا کرو سچے دل سے، آنسو بہاؤ خاموشی سے، اللہ کے سامنے جھکو، وہ تمہیں سن رہا ہے۔ اے ٹوٹے ہوئے دل، اللہ تمہاری ہر چیخ، ہر آہ، ہر دعا سن رہا ہے۔ اے رونے والی آنکھوں، اللہ تمہارے آنسو شمار کر رہا ہے۔ اے راتوں کو جاگنے والوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، بس جھک جاؤ، وہ تمہیں تھام لے گا۔ دعا یہی ہے، یا اللہ جو سنبھل نہیں پا رہے انہیں تھام لے، جو رو رہے ہیں انہیں تسلی دے، جو ٹوٹ چکے ہیں انہیں اپنی محبت سے جوڑ دے۔ یاد رکھو اللہ کے قریب وہی ہوتا ہے جو دنیا سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ دل کے ٹوٹنے کا درد ایک ایسا زخم ہے جو جسم پر نہیں بلکہ روح پر ہوتا ہے۔ یہ وہ درد ہے جو زبان پر آنا نہیں چاہتا مگر ہر دم محسوس ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر کا وہ حصہ ٹوٹ جاتا ہے جو اسے زندگی سے جوڑتا تھا تو وہی انسان خود کو تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کرنے لگتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے قریب آتے ہیں مگر آپ کے دل کے اندر کا وہ دکھ کوئی نہیں دیکھ پاتا۔ لوگ صرف آپ کی ہنسی دیکھتے ہیں مگر کوئی آپ کی آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسو نہیں دیکھتا۔
تو یہ اکیلا پن، یہ درد، یہ جذبات کب ختم ہوگے؟ کبھی سوچا ہے؟ یا آپ صرف صبر کر رہے ہو، بس کسی کرم کی امید میں جو کبھی آئے نہ آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ان کے قریب ہوتا ہے جن کے دل ٹوٹ چکے ہوں، جنہوں نے اپنی ہمت ہار دی ہو، جن کے آنسو بہتے ہوں اور جو اپنے رب کے سامنے سر جھکاتے ہوں۔ کبھی کبھی دل تو اس لیے بھی ٹوٹتا ہے کیونکہ انسان خود کو کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، مگر یہ سوچ جھوٹ ہے۔ اللہ کی نظر میں ہر انسان کی قیمت ہے، ہر انسان کے دل میں ایک خاص جگہ ہے، اور ہر ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ اپنی محبت سے جوڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ دل کے ٹوٹنے کا غم ایک ایسا بوجھ ہے جو کبھی کم نہیں ہوتا۔ ہر صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو دل کے زخم جیسے اور تازہ ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں کیا کبھی یہ درد ختم ہوگا؟ کیا کبھی یہ زخم بھر جائے گا؟ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ سب کچھ بھلا دیا جائے، مگر یادیں ایسی ہوتی ہے جو دل کو اور زیادہ چبھتی ہے۔ ہر خوشی میں ایک اداسی چھپی ہوتی ہے، ہر ہنسی میں ایک آنسو چھپا ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہنستا ہے وہ خوش ہوتا ہے، مگر حقیقت میں وہی لوگ سب سے زیادہ اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو زندگی کی رونق میں شامل ہوتے ہیں، اپنے دکھ کو خود سے بھی چھپاتے ہیں۔ اکیلے پن کا وہ عالم کہ جب کوئی پاس نہیں ہوتا تو دل کی پکار بھی سنائی نہیں دیتی۔ وہ احساس کہ کوئی آنکھ کی بات نہیں سمجھتا، نہ سن سکتا ہے، یہ سب سے بھاری تکلیف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی دل کی تنہائی میں آپ خود سے لڑنے لگتے ہیں، اپنے احساسات سے بے حد ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہی دل دھڑکنے کا سلسلہ جاری رکھتا ہے، ایک امید کی کرن کے لیے جو کہیں روشنی لے آئے۔ یہ دل کے زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ گہرے ہو جاتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت سے وہ زخم شفا پاتے ہیں۔ دل کے ٹوٹنے کا سب سے بڑا غم یہ ہے کہ آپ اپنے دکھ کو کسی کے ساتھ بانٹ نہیں پاتے، چاہے آپ کے ارد گرد لوگ ہوں، مگر دل کی تنہائی کا کوئی مداوع نہیں ہوتا۔ ہر شخص اپنی دنیا میں مصروف ہوتا ہے اور آپ کا درد ان کے کانوں تک بھی نہیں پہنچتا۔ کبھی کبھی انسان خود کو سب سے زیادہ تنہا محسوس کرتا ہے جب اس کے اپنوں نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ وہ لمحے بہت سخت ہوتے ہیں جب وہ سوچتا ہے کہ دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن یہ سوچ بھی ایک فریب ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے قریب ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کے لیے سب سے بڑی سکون یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ وہی ہے جو دلوں کو زخم بھر سکتا ہے، وہی ہے جو ہماری تنہائی کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ جب ہم اپنے دکھ اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو ایک خاص سکون ہمارے دل میں آ جاتا ہے، وہ سکون جو دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ یہ وقت ہوتا ہے خود کو سنبھالنے کا، اپنے دل کو اللہ کی رحمت میں ڈالنے کا، اور اپنی زندگی کو نئے سر سے شروع کرنے کا۔ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو بہت نیچا سمجھنے لگتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ ہر انسان کو عزت دیتا ہے، اور وہی انسان سچا فخر حاصل کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کی طاقت صرف اللہ کی مدد سے ہی آتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو ہمیں زندگی کے ہر مشکل سے لڑنے کے قابل بناتی ہے۔ زندگی کے ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر اپنے ماضی کے زخموں میں پھنسے ہوتے ہیں۔ وہ گزرے ہوئے لمحوں کو بار بار یاد کرتے ہیں جو کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ یہ یادیں ان کے دل میں ایک درد کی لہر دوڑاتی ہیں جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا
کہ ماضی کے زخموں کو لیے بغیر ہم مستقبل کی روشنی کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ یہ زخم ہمیں مضبوط بھی بناتے ہیں اور ہمارے صبر کا امتحان بھی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جب دل ٹوٹے اور زندگی کے بادل گرجے تو صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ اکیلے پن میں جب دل روتا ہے تو دعا کرنا، اللہ سے مدد مانگنا سب سے بہتر حل ہے۔ کسی انسان سے توقع کم رکھو لیکن اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑو۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے، جب وہ اللہ کے قریب آتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو سمجھ کر اپنے رب کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ دل کے ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، بلکہ یہ ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ نئی راہ، نئی امید اور نئی خوشیاں تلاش کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ ہر ٹوٹا ہوا دل اللہ کی رحمت کے سائے تلے دوبارہ جڑ سکتا ہے، بس ہمیں صبر کرنا اور دعا میں لگے رہنا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی خالی سا ہے؟ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن اندر ایک شور بھرا ہوا ہے، ایسا شور جو صرف آپ سن سکتے ہیں، ایسا درد جسے صرف آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ وہ درد ہے جو دنیا کی کسی دوا سے نہیں جاتا، نہ ہی کسی انسان کی تسلی سے کم ہوتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی قربت سے دھیرے دھیرے مٹتا ہے۔ ایسے وقت میں دلوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہی اصل نجات ہے۔ جب ہم سجدے میں گر کر روتے ہیں تو اللہ ہماری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے۔ وہ ہمارے دل کی فریاد کو جانتا ہے اور وہی ہے جو ہمیں اس غم کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کسی کو بھی بے مقصد نہیں توڑتا۔ اگر تم ٹوٹ رہے ہو تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دوبارہ بہتر بنانے والا ہے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ تمہیں گرا نہیں رہی، بلکہ تمہیں نئی بلندیوں کی طرف لے جا رہی ہے۔ تم جب دل سے صبر کرتے ہو تو تمہاری روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے، ایسی طاقت جو دنیا کی کوئی بھی مصیبت نہیں توڑ سکتی۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو وہ زندگی کو پہلے سے زیادہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کے اندر ایک نئی روشنی پیدا ہو جاتی ہے جو انہیں نہ صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی سنبھالنے کے قابل بنا دیتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو پھر دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں، کیونکہ وہ خود ہر زخم سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ ان کی خاموشی بھی ایک نصیحت بن جاتی ہے اور ان کی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں۔ زندگی کے ٹوٹے ہوئے لوگ کمزور نہیں ہوتے، وہ بہادر ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی کے سب سے بڑے زخم چپ چاپ سہے ہوتے ہیں۔ ان کی خاموشی ایک چیخ ہوتی ہے جو سنائی نہیں دیتی، اور ان کی آنکھیں وہ آئینہ ہوتی ہے جس میں درد بولتا ہے۔ ایسے لوگ جو اندر سے 1000 بار ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، جب دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں تو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ ایک طوفان کے بعد نکلی ہوئی کرن کی طرح ہوتی ہے، جس میں دنیا کو تسلی دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اپنے آنسو دوسروں سے چھپاتے ہیں، مگر دوسروں کی آنکھوں کے آنسو صاف کرنے میں لگے رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے کہ درد چھپانا عبادت ہے اور کسی کو سہارا دینا اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگ جب اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو وہ دنیا سے نہیں، صرف رب سے جڑتے ہیں۔ ان کی دعاؤں میں شکایت نہیں ہوتی، صرف شکر، صبر اور عاجزی ہوتی ہے۔ ان کے لفظ کم مگر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی باتیں مختصر مگر دل چھو لینے والی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے وقت کی مار کھائی ہوتی ہے اور صبر کی چوٹی پر بیٹھ کر دنیا کو دیکھا ہوتا ہے۔ زندگی کے وہ لوگ جنہوں نے بہت کچھ کھویا ہوتا ہے،
اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے۔ ان کی آنکھیں خاموش ہوتی ہیں مگر ان کی دعائیں گونجتی ہیں عرش الہی تک۔ وہ لوگ جو اندر سے ٹوٹ چکے ہوں انہیں دکھ کی زبان سمجھ آ جاتی ہے۔ وہ کسی کی خاموشی میں بھی چیخیں سن لیتے ہیں اور کسی کی ہنسی میں بھی چھپا درد محسوس کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی ذات کو فنا کر دیتے ہیں تاکہ دوسروں کو زندگی دے سکیں۔ یہی وہ روشنی ہوتی ہے جو اندھیرے میں چراغ بنتی ہے اور کسی کا بکھرا ہوا دل جوڑ دیتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں تو وہ عبادت میں ایسا سکون پاتے ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں۔ ان کے سجدے گواہ ہوتے ہیں کہ وہ کتنے بار گرے اور اللہ نے انہیں بار بار سنبھالا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان مکمل رب پر چھوڑ دیتا ہے سب کچھ، نہ شکوہ نہ فریاد، بس یا اللہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ خاموشی اللہ کی رحمت کو پکارتی ہے اور وہ دعا جو دل سے نکلے کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ سچ ہے کہ زندگی کے کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے لیکن ان زخموں سے روشنی ضرور نکلتی ہے۔ یہ روشنی دوسروں کے راستے روشن کرتی ہے اور ہمیں اپنے اندر چھپی طاقت سے متعارف کراتی ہے، جسے رات جتنی بھی اندھیری ہو سحر آ کر رہتی ہے۔ ویسے ہی غم جتنا بھی گہرا ہو اللہ کی رحمت سے نرمی ضرور آتی ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا درد سب سے زیادہ ہے مگر پھر کسی اور کے زخم دیکھ کر دل کہتا ہے شکر ہے اللہ نے ہمیں سنبھال رکھا۔ زندگی کے ٹوٹے ہوئے لوگ وہ ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے لمحوں میں سکون تلاش کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ انہیں کسی بڑے جشن کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل کا ایک لمحاتی سکون ہی کافی ہوتا ہے۔ جب آپ سب کچھ کھو چکے ہوں تب آپ کو صرف اللہ کا سہارا رہتا ہے اور یہی سہارا سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ٹوٹے دلوں کی مرہم ہوتی ہے۔ جب انسان دعا میں گرتا ہے تو وہ گرا نہیں کرتا بلکہ وہ اٹھتا ہے اللہ کے قریب ہو کر۔ یاد رکھیں جو لوگ دنیا میں سب سے زیادہ مسکرا رہے ہوتے ہیں وہ اکثر سب سے زیادہ اندر سے زخمی ہوتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ ان کا ہتھیار ہوتی ہے تاکہ دنیا کو نہ معلوم ہو کہ وہ کتنے ٹوٹے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی اور کو گرتا ہوا دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زمین پر گرنا کیسا ہوتا ہے اور کوئی سہارا نہ ہو تو کیسا لگتا ہے۔ اکثر اللہ انہی دلوں کو آزماتا ہے جو خالص ہوتے ہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ دل صرف اس سے جڑ جائے۔ اللہ جب کسی کو لے لیتا ہے تو بدلے میں کچھ اور بہتر عطا کرتا ہے۔ کبھی سکون، کبھی صبر اور کبھی اپنی خاص قربت۔ یہ قربت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، یہ صرف وہی محسوس کرتا ہے جو ٹوٹنے کے بعد بھی رب سے جڑ جاتا ہے اور دنیا کی ہر محرومی ایک عطا بن جاتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی ہار نہیں مانتے، وہ بار بار گر کر اٹھتے ہیں، ہر بار زندگی کو نئے جذبے سے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خاموشی میں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ وہ باتیں نہیں کرتے مگر ان کی موجودگی میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ ان کے درد میں ایک داستان چھپی ہوتی ہے جو سنانے والا نہیں مگر سننے والا سمجھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے دکھوں کو چھپاتے ہیں مگر دل کے اندر دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ آنسوؤں کی زبان ہوتی ہے جو رب تک پہنچتی ہے اور قبول ہوتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب اللہ کے قریب ہوتے ہیں
تو انہیں دنیا کی کوئی چیز نہیں پریشان کرتی۔ ان کے دل میں ایک امن ہوتا ہے جو دنیا کی ہلچل سے بالاتر ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی مشکلات عارضی ہے اور اللہ کا ساتھ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ یہی یقین انہیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے اور ان کی زندگی کو ایک نئی روشنی بخشتا ہے۔ زندگی کے ٹوٹے ہوئے لوگ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہو۔ دعا، صبر اور اللہ پر بھروسہ ہی وہ راستے ہیں جن پر چل کر ہم زندگی کی ہر آزمائش سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ زندگی کے ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ ان کی کہانی ختم ہو گئی، مگر حقیقت میں یہ ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو بار بار گر کر اٹھتے ہیں وہی اصل فاتح ہوتے ہیں۔ ہر درد کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے جو شاید دنیا نہ سمجھے، مگر اللہ ہر دل کی حالت جانتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے اللہ کی رحمت کا پیغام ہے کہ وہ کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر رات کے بعد سویرا آتا ہے اور ہر آزمائش کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ جو لوگ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھی ہمت نہیں ہارتے، وہی دنیا میں کامیابی حقیقی معنی سمجھتے ہیں۔ ان کی دعا میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے جو دوسروں کے دلوں کو بھی چھو جاتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں چھپی ہوئی مٹھاس کو پہچاننا یہی وہ سبق ہے جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہمیں دیتے ہیں کہ ہر دکھ کے بعد خوشی آتی ہے اور ہر رات کے بعد روشنی۔ کبھی کبھی ہمیں اپنے دل کو تھوڑا وقت دینا ہوتا ہے تاکہ وہ دوبارہ مضبوط ہو سکے۔ یہ وقت صبر کا وقت ہوتا ہے اور اللہ سے دعا کا۔ جب ہم اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ اسے نئے سر سے تعمیر کر دیتا ہے۔ جب زندگی کے زخم گہرے ہو تو امید کی روشنی بہت کم نظر آتی ہے، مگر یاد رکھیے اللہ کی رحمت ہمیشہ قریب ہوتی ہے جو ہمارے دلوں کے اندھیروں کو روشن کر دیتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے اللہ کی رحمت ایک نئی زندگی ہے جو انہیں نہ صرف سنبھالتی ہے بلکہ نیا حوصلہ دیتی ہے۔ یہ حوصلہ وہی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات عارضی ہیں۔ زندگی کے ٹوٹے ہوئے لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں خلوص اور عاجزی سے بھری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ یہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اصل طاقت اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے، نہ کہ دنیا کی چیزوں سے، اور یہی سوچ انہیں زندگی کے ہر مرحلے میں مضبوط بناتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری مشکلات اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ ہمیں اپنی طرف کھینچے۔ یہ آزمائش ہمیں بہتر انسان بناتی ہے اور ہماری روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل اگر اللہ کی طرف رجوع کرے تو وہ انہیں ایک نئی راہ دکھاتی ہے جو خوشیوں، سکون اور کامیابی سے بھرپور ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہار نہ مانو، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہمیشہ نئی روشنی ہوتی ہے اور ہر اندھیرے کے بعد سویرا آتا ہے۔ زندگی کے ٹوٹے ہوئے لوگ جب اللہ کی رحمت میں ڈوب جاتے ہیں تو ان کے دلوں میں سکون کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ دنیا کی مصیبتوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنی روح کی گہرائیوں میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ خوشی کوئی عام خوشی نہیں، بلکہ وہ خوشی ہے جو اللہ کی قربت سے آتی ہے، جو دل کو مضبوطی اور امید دیتی ہے۔ ایسے لوگ جانتے ہیں کہ زندگی کے ہر دکھ کے بعد خوشیوں کا کوئی نہ کوئی لمحہ ضرور آتا ہے۔ وہ ماضی کے زخموں کو یاد نہیں کرتے، بلکہ اپنی آنکھوں کو مستقبل کی روشنی کی طرف رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی حالت کو بدل دیتا ہے اور ان کی زندگی میں نئی روشنی بھر دیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جینا مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ کی مدد سے یہ ممکن ہے۔ یہ مدد صرف ظاہری نہیں ہوتی،
بلکہ اندر سے ایک نیا حوصلہ پیدا کرتی ہے جو انسان کو دوبارہ اٹھنے اور جیتنے کی طاقت دیتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشیاں رکھی ہے۔ یہ خوشیاں ان کے دکھوں کا بدلہ ہے اور ان کی محنت کی پہچان ہے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان مکمل ٹوٹ جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، مگر وہی لمحہ اصل شروعات کا ہوتا ہے۔ وہی مقام ہوتا ہے جہاں اللہ انسان کو دوبارہ بناتا ہے اور اس کے اندر چھپی ہوئی اصل طاقت کو بیدار کرتا ہے۔ جب انسان اپنی حد سے زیادہ برداشت کر لیتا ہے تب اللہ اسے اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے نے حد کر دی، اب اس کا کام ہے اسے تھام لینا۔ ایسے لمحے میں انسان صرف یا اللہ کہتا ہے اور اللہ جواب دیتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل جب اللہ کے کلام سے جڑتے ہیں تو ان کے زخم مرہم بن جاتے ہیں۔ وہی دل جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جب سجدے میں گرتے ہیں تو جڑ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کو وہ درس دیتے ہیں جو کتابوں میں نہیں ملتے۔ ان کے آنسو عبادت ہوتے ہیں اور ان کی خاموشی ایک دعا ہوتی ہے۔ زندگی کے ٹوٹے ہوئے لوگ ہی اصل رہنما ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اندھیروں میں روشنی دیکھی ہوتی ہے، انہوں نے گہرائی میں اتر کر صبر سیکھا ہوتا ہے اور انہوں نے اللہ سے جڑ کر جینا سیکھا ہوتا ہے۔ وہ ہر حال میں شکر گزار رہتے ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہو، کیونکہ وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا میں ہی اصل سکون ہے۔ جب زندگی کے ٹوٹے ہوئے لوگ دنیا سے دور ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تنہا ہیں، مگر حقیقت میں وہ سب سے بڑی صحبت میں ہوتے ہیں، اللہ کی صحبت میں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی محفلوں سے دور ہو کر سجدے میں سکون تلاش کرتے ہیں۔ وہ شور سے بھاگتے ہیں اور خاموشی میں رب کی آغوش تلاش کرتے ہیں۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جائے تب ہی وہ اللہ کی طرف مکمل رجوع کرتا ہے۔ اللہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ تنہائی میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب رب سے بات کرتے ہیں تو وہ بات نہیں راز ہوتا ہے، وہ الفاظ نہیں احساس ہوتا ہے۔ اللہ ان دلوں کو خاص مقام دیتا ہے جو دنیا سے ٹوٹ کر صرف اسی سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ جڑنا کوئی عام تعلق نہیں، یہ وہ رشتہ ہے جو ہر فاصلہ مٹا دیتا ہے، جو ہر محرومی کو نعمت میں بدل دیتا ہے۔ دنیا سے دوری جب اللہ کی قربت میں بدلے تو انسان کے دل میں روشنی اترتی ہے اور یہی روشنی اسے اندھیروں میں بھی منزل دکھاتی ہے۔ جب زندگی کے طوفان سب کچھ بہا لے جاتے ہیں تو انسان کے پاس ایک ہی سہارا بچتا ہے، اللہ، اور جو اس ایک سہارے کو تھام لیتا ہے وہ کبھی دوبارہ نہیں ٹوٹتا۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب دنیا سے ہٹ کر رب سے جڑ جاتے ہیں تو ان کا ہر زخم عبادت بن جاتا ہے، ان کی ہر خاموشی ایک دعا بن جاتی ہے اور ان کے ہر آنسو مقبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ دنیا کی گھما گھومی سے نکل کر جب دل سجدے میں گرتا ہے تب وہ حقیقت میں بلند ہوتا ہے۔ یہ بلندی شہرت یا مال سے نہیں بلکہ روح کے سکون سے ہوتی ہے۔ اللہ ایسے دلوں کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا جنہوں نے دنیا سے صرف اس کے لیے کنارہ کشی اختیار کی ہو۔ وہ دل جو بکھر گئے اللہ انہیں اپنی رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ دنیا کی چمک دمک میں خوشی نہیں ڈھونڈتے بلکہ تہجد کے سجدوں میں سکون پاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں دنیا کے رنگوں سے نہیں بلکہ نور سے چمکتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی بے رخی کے بعد بھی محبت بانٹتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی محبت سے بھر چکے ہوتے ہیں۔ تنہائی جو کسی کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، ٹوٹے ہوئے لوگوں کے لیے عبادت کا وقت بن جاتی ہے۔ جب سب سو رہے ہو یہ جاگ کر رب سے بات کرتے ہیں
اللہ ان کی آہیں سنتا ہے اور ان کی ٹوٹی ہوئی سانسوں میں بھی شفقت رکھ دیتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب دنیا سے کٹ کر انسان حقیقت سے جڑتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں شاید بے حیثیت نظر آئے، مگر اللہ کے یہاں ان کی قدر و منزلت بہت بلند ہوتی ہے۔ ان کی بے بسی ان کی عبادت بن جاتی ہے اور ان کا دکھ ان کی درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں جب انسان اکیلا رہ جاتا ہے تب وہ اصل میں مکمل ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کے پاس صرف اللہ ہوتا ہے، اور جس کے پاس اللہ ہو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب دنیا کے شور سے نکلتے ہیں تو ان کا دل اندر کی آواز سننے لگتا ہے، وہ آواز جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، میں تیرے قریب ہوں میرے بندے۔ جب کوئی سب چھوڑ دے اور صرف رب سے مانگے تو رب وہ بھی عطا کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کے رشتے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جو رشتہ رب سے جڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، نہ کبھی مایوس کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ یہی لوگ پھر صبر کا پیکر بن جاتے ہیں، جو دنیا کی کرواہٹ کو بھی شکر سے نکل لیتے ہیں، جو اندھیرے میں بھی نور تلاش کرتے ہیں اور جو محرومی میں بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو رب کی رضا میں مکمل سپرد کر دے، نہ کوئی خواہش باقی رہتی ہے نہ کوئی شکوہ، بس ایک تو ہی کافی ہے کا یقین ہوتا ہے، جو زندگی کا سب سے بڑا سکون ہوتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل جب اللہ سے جڑتا ہے تو وہ روحانی سفر شروع ہوتا ہے، جو انسان کو دنیا کے شور سے نکال کر اللہ کی قربت کی خاموشی میں لے جاتا ہے۔ یہ سفر آسان نہیں ہوتا، لیکن جو ایک بار اس پر چل پڑتا ہے وہ پھر دنیا کی ظاہری چمک سے متاثر نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اصل سکون مل چکا ہوتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ اللہ کو ایسے پکارتے ہیں جیسے ایک بچہ ماں کو تھامتا ہے، اندھیرے میں بے بس ہو کر صرف ایک نام لیتا ہے، یا اللہ۔ اللہ بھی ان کی پکار کو رد نہیں کرتا، وہ جواب دیتا ہے، کبھی دل کے سکون سے، کبھی غم کے ختم ہونے سے، اور کبھی آنسوؤں کی جگہ تبسم دے کر۔ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی آواز سننے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، وہی آواز جو کہتی ہے، قربان جا میں تیرے ساتھ ہوں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے مانگنا نہیں، اللہ پر چھوڑ دینا سیکھتا ہے۔ جب زندگی سوالوں سے بھر جائے اور کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہو تو ٹوٹا ہوا دل بس ایک ہی در پر دستک دیتا ہے، رب کا در۔ یہ دستک لفظوں سے نہیں، آنسوؤں سے دی جاتی ہے۔ یہ دعا الفاظ سے نہیں، خاموشیوں سے نکلتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں دلوں کے حال جانتا ہوں، اور وہ جانتا ہے کہ کون کتنا ٹوٹا ہے، کون کتنا صبر کر رہا ہے، اور کون صرف اسی کی یاد کر رہا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ اکثر راتوں کو جاگتے ہیں، لیکن نیند کے لیے نہیں، رب سے بات کرنے کے لیے۔ یہی باتیں ان کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے۔ یہ سفر دنیا کے کاندھوں پر نہیں بلکہ سجدوں کے سہارے طے ہوتا ہے۔ یہاں نہ کوئی شور ہوتا ہے نہ کوئی تماشا، بس ایک بندہ ہوتا ہے اور اس کا رب۔ جو ٹوٹا ہوا دل یا رب کہتا ہے تو اللہ جواب میں کہتا ہے، لبیک عبدی، میں تیرے قریب ہوں۔ رب سے جڑنے والے لوگ دنیا سے کٹنے نہیں لگتے، بلکہ دنیا کی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں۔ پھر وہ دنیا کے دکھ کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتے ہیں، اور وہی دکھ ان کا سکون بن جاتا ہے۔ رب سے جڑنے کا اصل مزہ تب آتا ہے جب انسان سب کچھ ہار کر رب کو پا لیتا ہے۔ پھر وہ نہ دنیا کے مال کا طلبکار ہوتا ہے نہ لوگوں کی توجہ کا، بس ایک سجدہ، ایک دعا اور دل کا سکون، یہی اس کی دنیا بن جاتی ہے۔ جب انسان رب سے رشتہ مضبوط کر لیتا ہے تو پھر ہر آزمائش اسے کمزور نہیں کرتی بلکہ مضبوط بناتی ہے، کیونکہ اب وہ جان چکا ہوتا ہے کہ رب اس کے ساتھ ہے۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل زخموں سے
چھلنی ہوتے ہیں، لیکن چہرہ نور سے چمک رہا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے دکھ میں اللہ کو ڈھونڈا ہوتا ہے اور رب نے انہیں خود میں چھپا لیا ہوتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل جب رب کے ساتھ جڑ جائے تو دنیا کے ہر بچھڑنے کا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کی بے وفائی کا گلہ رہتا ہے، نہ کسی کے رویے کا افسوس، کیونکہ دل اب سمجھ چکا ہوتا ہے کہ اصل تعلق صرف اللہ سے ہے اور باقی سب فانی ہے۔ جب سجدے لمبے ہونے لگے اور دعائیں آنکھوں سے بہنے لگی تو سمجھ لو انسان نے رب سے رشتہ بنا لیا ہے۔ یہ رشتہ وہی جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دیتا ہے اور جو انسان کو مکمل کر دیتا ہے۔ جب سب رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اور انسان کو سننے والا کوئی نہ ہو، تب ایک رشتہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے، رب اور بندے کا رشتہ۔ یہ وہ رشتہ ہے جسے نہ وقت توڑ سکتا ہے نہ حالات، کیونکہ یہ رشتہ الفاظ سے نہیں دل کی حالت سے بنتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب رب سے جڑتے ہیں تو ان کی دعائیں صرف مانگنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ شکایتوں سے پاک، محبت بھری، مکمل ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، یا رب تو بہتر جانتا ہے، تو بہتر عطا کرے گا اور تو ہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ الفاظ کسی کتاب سے نہیں آتے، یہ دل کے اندر سے نکلتے ہیں، جہاں درد نے جگہ بنائی ہوتی ہے اور رب نے سکون نازل کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جب ہنستے ہیں تو ان کی مسکراہٹ میں سجدوں کا نور ہوتا ہے، ان کی خاموشی میں قرآن کی تلاوت کی گونج ہوتی ہے۔ زندگی کے اس روحانی سفر میں انسان سمجھ جاتا ہے کہ دکھ اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور جب وہ قریب آ جاتا ہے تو دکھ بھی شفا بن جاتے ہیں۔ پھر انسان نہ حالات سے ڈرتا ہے نہ مخلوق سے، بس ایک یقین ہوتا ہے کہ میرا رب کافی ہے۔ جب دل مکمل ٹوٹ جاتا ہے تو وہ پھر سے جڑنے کی قابل بن جاتا ہے، لیکن اس بار وہ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے جڑتا ہے، اور یہی جڑنا اسے نئی زندگی دیتا ہے۔ زندگی کے ہر اندھیرے کے بعد ایک نئی روشنی اس بندے کا انتظار کرتی ہے جو دکھ کے اندھیروں میں صبر کے چراغ جلائے رکھتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں تو وہ پہلے سے زیادہ باوقار اور دل سے زیادہ صاف ہوتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کو اپنے اندر کی طاقت کا علم ہوتا ہے۔ جس نے گہرے زخم برداشت کیے وہی نئی بلندیوں پر پہنچنے کے قابل ہوتا ہے۔ ٹوٹا ہوا انسان جب سنبھلتا ہے تو وہ صرف خود کو نہیں اٹھاتا بلکہ اپنے جیسے سینکڑوں لوگوں کے لیے روشنی کی مثال بن جاتا ہے۔ یہی لوگ جب بولتے ہیں تو الفاظ دعا بن جاتے ہیں، اور جب خاموش ہوتے ہیں تو وہ سکون بن جاتے ہیں۔ جب کوئی شخص سب کچھ کھو دیتا ہے اور پھر بھی مسکرانا سیکھ لیتا ہے تو جان دو کہ وہ اپنے رب سے جڑ چکا ہے، کیونکہ یہ مسکراہٹ دنیا کی نہیں اللہ کے قریب کی علامت ہے۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب نئے قدم اٹھاتے ہیں تو وہ ٹھوکروں سے نہیں گھبراتے بلکہ ہر قدم پر اللہ کا نام لیتے ہیں، اور یہی نام انہیں گرنے نہیں دیتا۔ نئے سفر کی شروعات ہمیشہ خاموشی سے ہوتی ہے۔ لوگ نہیں جانتے کہ وہ کس درد سے گزرے، نہ انہیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی روشنی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اب ان کا ہاتھ اللہ نے تھام رکھا ہے۔ جب انسان اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ راستے بھی کھلتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں ہوتا، اور جب وہ قدم بڑھاتا ہے تو اسے ایسا سہارا ملتا ہے جس سے خود قدرت اس کی راہوں کو ہموار کر رہی ہو۔ ٹوٹا ہوا انسان جب دوبارہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں غم نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے، یقین کی ہر رات کا اختتام سویرا ہے اور ہر آنسو کا صلہ رب کے خزانے سے ضرور ملے گا۔ ٹوٹے ہوئے دل جب امید کے ساتھ جیتے ہیں تو ان کی ہر دھڑکن میں شکر ہوتا ہے اور ہر سانس میں رب کا ذکر۔ یہ لوگ دنیا سے بہت کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں، اس لیے اب وہ کسی شکایت کے بجائے ہر لمحے کو نعمت سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ وہ جان چکے ہوتے ہیں کہ اصل خوشی مال میں نہیں بلکہ دل کے سکون میں ہے، اور سکون صرف اسی سے ملتا ہے جس نے دل بنایا، یعنی رب ذوالجلال۔
نیا سفر تب کامیاب ہوتا ہے جب پرانے دکھوں کو سبق بنا لیا جائے، نہ کہ بوجھ۔ جو لوگ دل میں اللہ کا نور لے کر چلتے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ بند نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ خود ان کے لیے دروازے کھولتا ہے۔ ٹوٹا ہوا انسان جب دوبارہ جینے لگتا ہے تو اس کی ہر صبح شکر سے شروع ہوتی ہے اور ہر رات رب کے سجدے میں ختم ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دنیا کی نظر میں عام ہوتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں خاص ترین ہوتے ہیں۔ نئے سفر میں پہلا قدم سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کے بھروسے پر اٹھتا ہے اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑا جاتا۔ ٹوٹا ہوا انسان جب چلنے لگتا ہے تو اس کی رفتار سست ہوتی ہے، مگر ہر قدم پر رب کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ انہیں تھکنے نہیں دیتا کیونکہ وہ اس کی طرف لوٹ چکے ہوتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو چپ چاپ سجدوں میں گرتے ہیں اور دنیا کو بدلنے والی دعائیں مانگتے ہیں۔ ان کی دعائیں شور نہیں کرتی مگر آسمان چیر دیتی ہے، کیونکہ وہ دکھ کے سچ سے نکلی ہوتی ہے اور دل کے یقین سے کی گئی ہوتی ہے۔ جب ٹوٹے ہوئے لوگ اللہ کی طرف واپس آتے ہیں تو اللہ انہیں نئی زندگی دیتا ہے، ایسی زندگی جو سکون والی ہوتی ہے، جہاں دکھ تو ہوتے ہیں مگر دل کا سہارا رب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے چہروں پر ایک روشنی ہوتی ہے جو آزمائشوں کے درمیان بھی مانند نہیں پڑتی، کیونکہ وہ رب کی رضا میں جینا سیکھ چکے ہوتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اور یوں جب زندگی نے سب کچھ توڑ دیا، جب چہرے بدل گئے، رشتے چھوٹ گئے، خواب بکھر گئے، تو دل نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ اب تو ہی کافی ہے۔ اور اللہ نے جواب دیا، میں تیرے قریب ہوں، تیری ہر آہ سن رہا ہوں، اور تیرا ہر زخم میرے حکم سے شفا بن جائے گا۔ یہ اختتام نہیں ہوتا، یہ ایک نئی شروعات ہوتی ہے، ایسے سفر کی جہاں نہ دنیا کا شور ہے نہ کسی کی بے وفائی کا درد، بس ایک بندہ ہے اور اس کا رب ہے، اور ایک ایسی زندگی جو دل سے جڑی ہے، روح سے روشن ہے اور رب کے نور سے محفوظ ہے۔ اے ٹوٹے ہوئے دل، تو کمزور نہیں، تو وہ ہے جسے رب نے آزمائش کے بعد اپنے قریب کر لیا۔ تو خوش نصیب ہے کہ تو نے رب کو پا لیا۔ پھر یاد رکھو، ٹوٹنے کے بعد جو دل رب سے جڑ جائے وہ کبھی خالی نہیں رہتا، وہ دعا بن جاتا ہے، وہ امید بن جاتا ہے، وہ نور بن جاتا ہے، اور یہی تیری اصل فتح ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو نور دے، ہماری ٹوٹ پھوٹ کو عبادت میں بدل دے، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے جنہیں دکھوں نے رب سے جوڑ دیا۔ آمین یا رب العالمین۔